ہر انسان کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دلہا اپنی شادی پر اپنے تمام دوستوں یاروں کو محلے داروں کو اکٹھا کر کے 500-700 کی بارات کی فوج بنا کر بڑی بڑی بسیں بھر کر لڑکی والوں کو لوٹنے چلا جائے۔ بندہ پوچھے کہ لڑکی لینے جا رہا ہے یا کہ کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے؟ اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکثر آبادی غربت کا شکار ہے، یعنی پاکستان میں بسنے والے 80% لوگ غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے لوگ جو خود فاقوں کا شکار ہوں، کئی ماہ گوشت شکل نہ دیکھتے ہوں، معاشرے والوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنی بیٹی کی آئی بارات کی 3-3, 4-4, 500 کی فوج کو گوشت سے بنی طرح کی ڈشیں کیسے کھلائیں گے؟ کبھی غور کیا ان باتوں پر معاشرے والوں؟ یاد رکھیں، اسلام کے اندر بارات نام کا کوئی لفظ موجود نہیں۔ جب لفظ موجود نہیں تو بارات کی دعوت کہاں سے آ گئی ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ کیا ہمارے نبی پاک نے بارات کی دعوت کا حکم دیا کسی کو؟ کہ آپ نے اپنی شادیاں کی 11 شادیاں کی، کسی بیوی سے کھانا کھایا بارات کا؟ آپ کے کسی صحابی نے کھانا کھایا بارات کا یا کھانا کھلایا بارات کا؟ جو ہمارا پیارا نبی ولیمے کے بارے میں اپنی امت کو بار بار تلقین کرے کہ میرے امتیوں ولیمہ کرنا، کہیں آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن کہ ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری ذبح کر لینا، کہیں فرمایا الولیمۃ حق کہ ولیمہ حق ہے، ولیمہ ضروری ہے، کہیں فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ کہ دعوتوں میں سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ دعوت ہے کہ جس میں تم لوگ صرف امیروں کو بلاتے ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی کہ ولیمے کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں، ولیمے کی دعوت میں خیر ہے۔ اگر بارات کی دعوت میں خیر ہوتی تو کیا ہمارے پاک پیغمبر نہ فرماتے، اس کی تلقین نہ کرتے؟ یاد رکھیں، جس نے بھی بارات کی دعوت کو عام کیا، اس کی بنیاد رکھی، وہ شخص نہ جانے کتنے ہی بچوں کی خوشیوں کا قاتل ہے، کتنے گھر برباد کر دیے اس شخص نے جس نے بارات کے کھانے کی بنیاد رکھی، کتنی ماؤں کی گودے میں اجاڑ گیا، کتنی ہی بچوں کی شادی کے سانے خواب وہ نکل گیا۔ کیا یہ بربادی نہیں کہ بارات کے کھانے کے پیسے نہیں اور کروڑوں بیٹیاں بوڑھی ہو گئی؟ کیا یہ بربادی نہیں کہ بارات کے کھانے کے لیے غریب بیٹی کا باپ سود پر پیسے لیتا ہے؟ کیا یہ بربادی نہیں کہ بارات کے کھانے کے لیے اچھا ہوٹل کرنے کے لیے غریب باپ اپنا گردہ بیچتا ہے، اپنا مکان بیچتا ہے، اپنی دکان تک بیچتا ہے؟ کیا یہ بربادی نہیں کہ بارات کے کھانے کے لیے پیسے نہیں اور بچوں کی شادی نہیں ہو رہی؟ اس وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا اور معاشرے میں زنا عام ہو گیا۔ جہاں زنا وہاں فنا، اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی معاشرے والوں؟ آخری بات معاشرے والوں، خدا را اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان سے یہ بات بتائیں کہ ایسے مجبور لوگ جو سود پر پیسے لے کر، اپنا مکان بیچ کر، اپنی دکان بیچ کر بارات کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا ایسے مجبور لوگ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ کھانا کھلاتے ہیں؟ کام وہ جو خوشی سے ہو، جو دین کا حصہ ہو۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ نے فرمایا کہ او میرے بندو، تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کیا پھر وہ لوگ جو غریب بیٹی والوں سے لاکھوں روپے کھانا کھاتے ہیں بارات کا، وہ حلال کھاتے ہیں؟ جس کے پیچھے مجبور بیٹی کے باپ کا گردہ بکا ہو، اس کا مکان بکا ہو، اس کی دکان بکی ہو، وہ حلال کھاتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا او میرے امتیو لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا لا یحل، حلال نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے معاشرے والوں کہ جو مجبور غریب بیٹی کا باپ اپنا مکان بیچ کر، اپنی دکان بیچ کر،
अपना गुर्दा बेच कर खाना खिलाता है मजबूर होकर लड़के वालों को, क्या उसमें इस मजबूर गरीब बाप के दिल की खुशी शामिल है? तो फिर क्या ये 700-800 लड़के वाले बरातिये हलाल खाते हैं कि हराम खाते हैं? फैसला आपके हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।